پروگرام ٹیکس سرجری کے ساتھ میں ہوں فیضان عارف، اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب خالد محمود صاحب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں خالد محمود صاحب ٹیکس اسپیشلسٹ ہیں، چارٹر ٹیکس ایڈوائزر ہیں، ٹرسٹ اینڈ اسٹیٹ کے ماہر ہیں، اور بہت ہی شاندار پروفیشنل شخصیت ہے ان کی، اور بہت مفید اور بہت اچھے مشورے دیتے ہیں آپ کو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارا پروگرام ہے ٹیکس سرجری، اس میں ٹیکس سسٹم کے بارے میں جو برطانیہ میں رولز اینڈ ریگولیشن ہے اس کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کی جاتی ہے، اور خاص طور پہ وہ معلومات جو مفید معلومات بھی ہیں۔ اور یہ کسی ایڈوائز یا کسی قسم کی گائیڈ کا پروگرام نہیں ہے، اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر وہ موضوع جس کا تعلق ٹیکس سے ہے، اور وہ جو برطانیہ میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جس کے لیے ان کو معلومات کی ضرورت ہے، یا جس کے لیے ان کو کوئی سوال جواب کرنے کی ضرورت ہے، تو ان موضوعات کو ہم زیر بحث لاتے ہیں۔ آج جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہر اتوار کو ہم یہ پروگرام 4 بجے براہ راست پیش کرتے ہیں، اور پھر ہفتے میں 2 بار یہ پروگرام دہرایا بھی جاتا ہے، یعنی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں مختلف ٹاپکس تھے، آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا اہم ہے، اور بہت سے لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ موضوع ہے کہ جو بائی ٹو لیٹ پراپرٹی ہے اور وہ انڈسکلوزڈ ہے، یعنی ایچ ایم آر سی کے پاس اگر، یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پراپرٹیز لے رکھی ہیں اور پھر آگے کرائے پہ دے دی ہیں، لیکن انہوں نے اس کو ڈسکلوز نہیں کیا ایچ ایم آر سی کے پاس، اور یہ بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہے۔ اس پہ ہم گفتگو کریں گے جناب خالد محمود صاحب، بڑا اہم ٹاپک ہے، اور میں چاہوں گا اس کے جتنے بھی اسپیکٹس ہیں، جتنے بھی اس کے یعنی جتنے بھی ہم اس کے زاویے ہیں اس پہ ہم گفتگو کریں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو بائی ٹو لیٹ پراپرٹی یہ ہے کیا، اور لوگ اس کو ڈسکلوز کرنے کیوں نہیں کرتے، اس میں کیا مصلحت ہے؟ کئی وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر یہ ڈسکلوز نہیں کی جاتی۔ اچھا چند ڈیلیبریٹ ہیں، اچھا اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے کہ پراپرٹی لی ہے اس کا رینٹ ڈکلیئر نہیں کیا۔ کوئی انڈیلیبریٹ بھی ہیں، ان دونوں کو ہم ڈسکس کریں گے۔ ٹھیک ٹھیک بائی ٹو لیٹ پراپرٹی کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے پراپرٹی لی، آپ نے اس کو لیٹ کر دیا ٹو تھرڈ پارٹی، اور اس سے جو آپ کو رینٹ آ رہا ہے وہ آپ کی ایڈیشنل انکم ہے، انویسٹمنٹ انکم ہے، وہ آپ نے ڈسکلوز کرنی ہے ایچ ایم آر سی کو۔ ٹھیک تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پراپرٹی آپ نے مین ہاؤس لیا، ٹھیک اس میں کافی دیر رہے، اور پھر آپ نے نیا ہاؤس لے لیا، پرانا ہاؤس بیچا نہیں ٹھیک اور اس کو کرائے پر دے دیا، ٹھیک اور یہ اندازہ نہیں تھا کہ بھی جو رینٹ آ رہا ہے وہ ٹیکسیبل ہے، وہ سمجھتے رہے کہ چونکہ ہم لون کے اوپر انٹرسٹ بھی دے رہے ہیں، ٹھیک تو یہ تھوڑا سا انڈیلیبریٹ ایکٹ ہو گیا۔ تو دونوں حالتوں میں بائی ٹو لیٹ جو پراپرٹی ہے، جو لیٹ کی ہوئی ہے، وہ ڈسکلوزیبل پراپرٹی ہے، اس کی رینٹل انکم ڈسکلوزیبل ہے۔ بالکل ٹھیک، لیکن جو ایچ ایم آر سی کو بتانا ہے، ان کو ڈسکلوز کرنا ان کے سامنے، اس کے کیا رولز اینڈ ریگولیشن کیا ہیں؟ ٹیکس کے رولز اینڈ ریگولیشن اس معاملے میں ہیں کیا؟ بائی ٹو لیٹ پراپرٹی اگر وہ ڈسکلوز نہیں کی تب بھی، اور اگر ڈسکلوز کر دیا تب بھی؟ اب اس میں یہ عام میتھ یہ ہے کہ جناب ریونیو مجھے خط لکھے گا تو میری انکم ہے تو پھر میں ڈکلیئر کروں گا، یہ بات درست نہیں۔ اچھا اس میں یہ ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ایچ ایم آر سی کو انفارم کرنا ہے، ٹھیک کوئی بھی نیو سورس آف انکم ہے آپ کا، اچھا رینٹل پراپرٹی ایک سورس ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ نے ان کو ڈسکلوز کرنا ہے۔ ٹائمنگ یہ ہے ٹھیک کہ جو ٹیکس ایئر جس میں آپ کی انکم آنی شروع ہوئی ہے، لیٹس اسیوم یہ اس سال 23-24 ٹیکس ایئر ہے جو 5 اپریل کو ختم ہو جائے گا، ٹھیک اس کے درمیان اگر آپ کی نئی رینٹل انکم سٹارٹ ہوئی ہے تو آپ کے پاس 5 اکتوبر 24 6 منتھ ہے تقریباً فرام دی اینڈ آف ٹیکس ایئر، ٹھیک کہ آپ ایچ ایم آر سی کو انفارم کریں اگر آپ پہلے سیلف اسیسمنٹ سسٹم کے اندر نہیں ہیں۔ اچھا مثلا آپ سیلف اسیسمنٹ ریٹرن فائل نہیں کرتے ہر سال، ٹھیک تو پھر آپ کو اگر فرسٹ ٹائم آپ نے کرنی ہے تو 5 اکتوبر سے پہلے آپ نے ایچ ایم آر سی کو انفارم کرنا ہے۔ اچھا اگر آپ انفارم نہیں کریں گے تو ریونیو کے پاس یہ اتھارٹی ہے، اختیار ہے کہ آپ کو ڈکلیریشن یا انفارم نہ کرنے کی وجہ سے اپ ٹو 3000 پاؤنڈ فائن ہو سکتا ہے۔ اچھا دیکھا ہم نے بہت پریکٹیکلی بہت کم ہے، ویو کر دیتے ہیں، لیکن لیگلی 3000 پاؤنڈ تک فائن ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے سورس نہیں بتایا۔ تو 5 اکتوبر وچ از آفٹر دا ٹیکس ایئر، تو آپ کی یہ ذمہ داری کہ آپ اس کو ڈسکلوز کریں ٹو ایچ ایم آر سی کہ آئی گوٹ رینٹل انکم، تو پلیز ایشو می یور سیلف اسیسمنٹ ریٹرن۔
اچھا تو پھر آپ کو سیلف اسیسمنٹ ریٹرن وہ ایشو کریں گے. اچھا تو اس کو آپ نے پھر کمپلیٹ کرنا ہے. اس کی بنیاد کے اوپر پھر آپ جو ٹیکس بنے گا باقی چیزیں ہیں اس کی ڈیو ڈیٹس وغیرہ ہیں وہ آپ اکاؤنٹنٹ ہائر کریں گے تو وہ آپ کو ساری چیزیں بتا دے گا. اچھا، اسے دو سوال میرے ذہن میں آ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ ایک میرا گھر ہے، اس کی کچھ مورگیج رہتی ہے اور وہ مورگیج ہر مہینے میں دے رہا ہوں، اور میں نے ایک اور پراپرٹی لے لی ہے، میں اس میں منتقل ہو گیا ہوں، اور وہ جو پہلی پراپرٹی تھی اس کا فرض کیجئے کہ 1000 پاؤنڈ مورگیج ہے، اس کا کرایہ جو آ رہا ہے مجھے وہ بھی 1000 پاؤنڈ ہے. تو میں نے یہ سمجھ لیا کہ مجھے آمدنی تو نہیں ہو رہی اس سے، 1000 پاؤنڈ جو ہے مجھے رینٹ آ رہا ہے وہی جا کے مورگیج کے لیے یا انٹرسٹ میں وہ چلا جا رہا ہے. تو مجھے کیا ضرورت، جب مجھے انکم ہے ہی نہیں اس معاملے میں، تو لوگ کہتے ہیں یا مغالطہ ہے کہ بھی کیا ضرورت ہے ایچ ایم آر سی کو بتانے کی، کیونکہ انکم تو پریکٹیکلی میری جیب میں نہیں آ رہی. ایک تو اس کی وضاحت فرمائیے. فرض کیجئے یہ سلسلہ چل رہا ہے، 8-10 سال گزر گئے ہیں، اور کسی آپ جیسے پروفیشنل نے مجھے بتایا کہ نہیں بھی یہ ڈسکلوز کرنا بڑا ضروری ہے، چاہے آپ کو آمدنی 100 پاؤنڈ 200 پاؤنڈ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، بالکل برابر مورگیج اور رینٹل کی انکم ہے. تو اس صورت میں کیا کچھ سال گزرنے کے بعد یہ ایچ ایم آر سی کو بتایا جا سکتا ہے کسی جرمانے سے بچنے کے لیے، کسی قانونی پیچیدگی سے بچنے کے لیے؟ ہاں، یہ دو کویشچن ہیں، میں ان کو الگ الگ لے لیتا ہوں. آخری سوال کا پہلے جواب لے لیتے جی ہیں. یس، اس کے اندر لیٹ پراپرٹی کمپین ایک یو کال اٹ ایمنیسٹی اسکیم کہہ لیں اس کو. اچھا ایگزیکٹلی اس کا نام ایمنیسٹی نہیں ہے، اس کا لیٹ پراپرٹی کمپین. اچھا کہ آپ نے اگر مس کر لیا ہے رینٹ اپنا ہاں تو آپ ڈکلیئر کر سکتے ہیں. ہاں اس پر میں بعد میں تفصیلاً آتا ہوں. جو پہلا کویشچن ہے یہ بڑا ضروری ہے. عام طور پر یہ انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ لیٹس اسیوم اگر آپ کا پہلا ہاؤس ہے، ہاں وہ آپ نے بہت پہلے لیا تھا، اس کے اوپر مورگیج فری ہو گیا، اچھا اور آپ نے اب دوسرا ہاؤس لیا ہے، موو کر لیا ہے، نئے ہاؤس میں چلے گئے ہیں، اور نئے ہاؤس میں جانے کے لیے آپ نے پہلے ہاؤس کو ری مورگیج کیا. اچھا لیٹس اسیوم اس کی ویلیو تھی 500,000، آپ نے اس میں سے 400,000 یا 350 ری فائنانس کر کے منی نکالی، اچھا کچھ اپنی منی ڈال کے آپ نے نیا ہاؤس لے لیا. ٹھیک اس نئے ہاؤس میں موو ہو گئے، پرانا ہاؤس جو آپ نے کرائے پر دے دیا. ٹھیک اب اس کا رینٹ آ رہا ہے لیٹس اسیوم کہ 1000، ٹھیک اور اس کا انٹرسٹ بھی ہے وہ بھی 800 یا 900 یا 1000 پاؤنڈ کا انٹرسٹ ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ایکول ہے ٹھیک. تو مجھے اس پر ٹیکس اتھارٹی کو انفارم کرنے کی ضرورت نہیں یہ ہے. میں نے خود فرض کر لیا ایک طرح جی. سے. ہاں جبکہ بات درست یہ ہے کہ جو لون آپ نے اس کو ری فائنانس کیا تھا اچھا 350 یا 400,000، وہ اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ الاؤبل نہیں ہوگا اگینسٹ رینٹل انکم اچھا جو اس پراپرٹی سے آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ 350 یا 400,000 وہ آپ نے اس پراپرٹی جہاں سے رینٹ آ رہا ہے اس کے مقصد کے لیے نہیں لیا، آپ نے وہ تو منی یوز کی ہے نئی پراپرٹی کے لیے، ٹھیک ٹھیک تو لہٰذا اس کا ٹوٹل انٹرسٹ ہے وہ الاؤبل نہیں ہوگا. ٹھیک ٹھیک تو پھر کیا بچا، 1000 پاؤنڈ پر منتھ رینٹ آ رہا ہے آپ کو، 12,000 پاؤنڈ پر اینم، اچھا اس کے اوپر ٹیکس آپ نے دینا ہے ٹھیک اور وہ ڈسکلوز کرنا ہے. اچھا اسی کی ایک چھوٹی شکل یہ لے لیتے ہیں کہ اگر اس طرح بھی ہو کہ اگر وہ آپ نے پہلا بائی ٹو لیٹ پراپرٹی لی ٹھیک اور اس کا 1000 رینٹ آ رہا ہے، اس کی مورگیج جو ہے وہ بھی 900 ہے، ٹھیک تو خرچے وغیرہ اور ڈال کے آپ کا جو خرچے بڑھ گئے رینٹ سے زیادہ، ٹھیک تو اب کیا ہے کہ آپ نے رینٹل لاس بنا لیا. ٹھیک اس صورتحال میں بھی آپ نے ایچ ایم آر سی کو انفارم کرنا ہے اچھا اور آپ نے وہ ڈسکلوز کرنا ہے، ریگارڈلیس کہ آپ اس کے اوپر ٹیکس نہیں بنا، لاس بنا ہے. لاس جو ہوگا وہ فیوچر میں جو پروفٹ ہوگا فیوچر میں اگر تو اس کے اگینسٹ الاؤبل ہوگا. جو اس کی جو ڈسکلوجر ہے وہ بڑا ضروری ہے، ٹھیک یعنی وہ کمپلسری ہے. ہاں ہاں تو یہ دونوں سوالوں کے جواب اس میں یہ ہے کہ جو آخری آپ نے کیا تھا کہ کیا ابھی کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. آنسر یس. اچھا ایک اور سوال اسی جواب کے اس میں میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ کس کے ذریعے سے میں ڈسکلوز کروں؟ فرض کیجئے میں خود براہ راست رابطہ کروں ایچ ایم آر سی سے، یا کسی پروفیشنل کے پاس جا کر اس سے کہوں کہ بھئی یہ 5 برس ہو گئے میں نے ڈسکلوز نہیں کیا، اب میں یہ ڈسکلوز کرنا چاہتا ہوں. جس کیمپین کا آپ نے ذکر کیا اس کی تھوڑی سی وضاحت فرمائیے کہ کس کے ذریعے سے میں وہ ڈسکلوز کروں اس گا. کی کمپین میں بہت سادہ ہے. اگر آپ ان رول کو سمجھتے ہیں اور آپ کو آئی ٹی لٹریٹ ہیں تو جو ڈیجیٹل ڈسکلوجر فیسلٹی اس کو بولتے ہیں ایچ ایم آر سی نے وہ آج کل دی ہوئی ہے.
ٹھیک اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ خود رجسٹر کر کے اپنے آپ کو لیٹ پراپرٹی کمپین میں اس کے دو حصے ہیں. اچھا پہلا حصہ ہے کہ آپ نے نوٹیفیکیشن کرنا ہے. نوٹیفیکیشن کے لیے اگر HMRC کی ویب سائٹ پر جائیں تو ساری ڈیٹیل وہاں لگی ہوئی ہے اچھا کہ نوٹیفیکیشن جب آپ نے کرنا ہے اس کے لیے آپ کو کیا کیا انفارمیشن چاہیے. جنرلی آپ کا نام، ایڈریس، ڈیٹ آف برتھ ایز اے پرسن جس کی وہ پراپرٹی ہے. پھر پراپرٹی کے متعلق بہت معمولی ڈیٹیل کہ کب لی تھی، ٹھیک اس کا پراپرٹی کا ڈیٹیل، اس کا ایڈریس، بیسک بنیادی چیزیں ڈالنے کے بعد وہ آپ کی نوٹیفیکیشن ہو گئی. ٹھیک اس کے جواب میں HMRC آپ کو خط لکھے گا. ٹھیک وہ آپ کو ایک اسپیشل ریفرنس نمبر دیں گے کہ اچھا آپ نے کمپین کا یہ ریفرنس ہے آپ کا، اور ٹیکس پیمنٹ کا بھی ریفرنس آپ کو دیں گے. ایک لانگ نمبر ہوتا ہے، وہ یوزول نمبر نہیں ہوتا. ٹھیک ٹھیک تو وہ جب آپ کے پاس جو لیٹر آ جائے اس کے بعد آپ کے پاس 90 ڈیز ہیں. اچھا آپ ڈیٹیل میں پھر اپنا رینٹ وغیرہ ورک آؤٹ کریں، اچھا آپ کے جو نیٹ پروفٹ ورک آؤٹ کریں ٹھیک اور اس کو پھر ڈسکلوز کریں. اور اس کے بعد جو بھی ٹیکس ڈیو ہے وہ دونوں چیزیں، جو ڈسکلوجر اور ٹیکس پیمنٹ 90 ڈیز میں آپ نے وہ کرنی ہے. یہ سادہ طریقہ ہے. اگر آپ اس میں سمجھتے ہیں کہ آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں ٹھیک تو آپ کسی لوکل اکاؤنٹنٹ کے پاس جائیں. اچھا ایسے اکاؤنٹنٹ کے پاس جائیں جس نے یہ کام پہلے کیا ہو، کیا ہو. ٹھیک ٹھیک تو آپ کے جاب پر ہی نہ لرن کرے ٹھیک تو اس نے کیا ہوا. موسٹلی لوگوں نے کیا ہوا ہے. اگر نہیں کیا ہوا تو کسی ایسے کے پاس جائیں جو ایکسپیرینسڈ ہے. تو آپ بھی یہ کرتے ہیں یا آپ کا ادارہ بھی یہ کرتا ہے؟ ہاں، اچھا ہم یہ ریگولسلی کافی ڈیٹیل میں کرتے ہیں اچھا اور کافی لوگوں کو مسائل ہیں. اس کے لیے بڑا کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے کہ جو پینلٹی ہے ٹھیک وہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کیا ڈسکلوز کر رہے ہیں. ٹھیک آپ کا بیہیویئر جو ہے ٹیکس پہ بیہیویئر کے مطابق پینلٹی ہوگی. اچھا اچھا اب یہ بھی ضروری ہے یاد رکھنا کہ اگر آرڈینری رول میں ٹھیک اگر آپ کا ٹیکس 100 پاؤنڈ بنا ہے پیبل ٹھیک تو پینلٹی کوڈ بھی ایکول ٹو 100%. اچھا تو 100 پاؤنڈ پینلٹی ہو سکتی ہے. لیکن اس پینلٹیز کے اندر بھی یہ ہے کہ اگر آپ خود والنٹریلی گورنمنٹ ریونیو کے پاس جائیں اور یہ آپ ڈسکلوز کریں تو پینلٹی سبسٹینشلی ریڈیوس ہو جاتی ہے. اگر HMRC فائنڈ یو، ٹھیک جو انہوں نے پرمپٹ کیا ہے، ٹھیک تو پینلٹی کافی ہارش ہوتی ہے. تو یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ پہلے ان کو ڈسکلوز کر دیں تو آپ کی پینلٹی ایٹ لیسٹ بہت کم ہوگی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ HMRC والے آپ تک پہنچیں آپ خود HMRC والوں تک پہنچ جائیں. بالکل بالکل. یہ اس کو کہتے ہیں انپرمپٹیڈ ڈسکلوجر. اور انپرمپٹیڈ ڈسکلوجر کے اندر آپ کوآپریٹ کریں اور ہر چیز کریں تو پینلٹی نسبتاً کم 100% سے کم ہو کے ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ 10, 15, 20% تک بھی ہو جاتی ہے. بالکل بہت ٹھیک. کم. جس کو ریونیو پرمپٹ کرتا ہے تو اس کی پینلٹی ہمیشہ ہائی ہوتی ہے. اچھا ابھی آپ نے اس سے پہلے سوال کے جواب میں بتایا کہ آپ جس مقصد کے لیے مورگیج لیتے ہیں، فرض کیجیے آپ نے مورگیج لی یا لون لیا اور وہ آپ نے بائی ٹو لیٹ پراپرٹی کے لیے اور بتایا نہیں ان کو کہ یہ لون یا یہ مورگیج آپ اس مقصد، تو مورگیج کمپنی کیا پیچیدگی پیدا کر سکتی ہے آپ کے لیے؟ یہ اگر اس کو اس کا انٹرسٹ مل رہا ہے، اس کا لون واپس مل رہا ہے، تو اس کو اس بات سے کیا غرض کہ میں نے وہ بائی ٹو لیٹ کے لیے اس کو ڈسکلوز کرنا ضروری ہے کیا؟ ہاں، اس کے لیے یہ دو ایشو ہیں اس کے لیے. اچھا پہلا ایشو تو یہ ہے کہ جو ہم نے مثال دی کہ پہلے آپ نے پراپرٹی لی تھی رہنے کے لیے، ٹھیک آفٹر سرٹن ٹائم آپ نے وہ نئی پراپرٹی موو ہونا چاہتے ہو، پہلی جو آپ نے کرائے پر دے دی، لیس ایزیوم اس کے اوپر آپ کا مورگیج تھی. ٹھیک پہلی پراپرٹی آپ نے لی لیس ایزیوم 300,000 کی، ٹھیک اس کے اوپر مورگیج تھی 150,000 ٹھیک مینی ایئرز گو. اب وہ مورگیج کم ہو کے لیس ایزیوم کو وہ صرف 50,000 رہ گئی، ٹھیک اور آپ نے نئی پراپرٹی لی، اس کو پہلی کو ری فائنانس بھی کیا. ٹھیک تو یہ صورتحال میں چونکہ آپ نے ری فائنانس جب کیا اس وقت آپ کو لینڈر کو بتانا چاہیے کہ اب جو ری فائنانسنگ ہو رہی ہے وہ میں نے لیٹ کرنی ہے پہلی پراپرٹی. اچھا تو یوزلی وہ الاؤ کر دیتے ہیں. ٹھیک. ٹھیک ہے. تو کیا اس پہ کوئی اضافی چارج لگاتے ہیں یا کوئی ٹرمز کنڈیشن اور طرح کی ہوتی ہیں اس کے لیے؟ بعض اوقات جو فرسٹ ٹائم بائر کی جو کنسیشنل ریٹ ہوتے ہیں ٹھیک وہ بائی ٹو لیٹ کو اویلیبل نہیں ہوتے، اچھا تو ریٹ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے. دوسری صورتحال میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے پراپرٹی پہلی لی، آپ نے رہنے کے لیے لی اور اس کے اوپر ریزیڈینشیل مورگیج تھی، ٹھیک ٹھیک بائی ٹو لیٹ نہیں تھی،
اور پھر کیا ہوا کہ آپ نے بعد میں موو آؤٹ ہو گئے، آپ نے نئی پراپرٹی میں چلے گئے اور پرانی پراپرٹی آپ لیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک. اب اس کے اوپر جو موگیج ہے وہ آپ کی ریزیڈینشیل اپلیکیشن تھی کہ آپ نے رہنے کے لیے لی تھی. ٹھیک. تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے لینڈر کو ایک خط لکھیں، ٹھیک. ان کو بتائیں کہ یو آر انٹینڈنگ ٹو لیٹ دس پراپرٹی. ٹھیک. تو ایتھیکلی جو اگر اسمال پرنٹ پڑھیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ ہمیں انفارم کریں. ٹھیک. تو جب آپ ان کو انفارم کریں ان ایڈوانس تو وہ بیسٹ ہے. تو وہ یوزلی 80 اور 90% ٹائم وہ آپ کو الاؤ کر دیتے ہیں. سم ٹائم دے چارج £50 فی. یس، تاکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ پروڈکٹ کی ڈیوریشن ختم نہیں ہو جائے گی 2 ایئر فکس یا 5 ایئر، اس کے بعد وہ پھر آپ کو نارمل اپنی پروڈکٹ جو آفر کرتی ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ پراپر اپنے وکیل سے مشورہ کر کے ان کو انفارم کریں. ورنہ اگر یہ نہ انفارم نہیں کریں گے اور ان کے جو ٹرم اینڈ کنڈیشن کے خلاف ہوگا تو وہ آپ کو کسی بھی ٹائم پر جب ان کو پتہ چلے تو وہ وڈرا کر سکتے ہیں اپنی موگیج. تو آپ کو پھر مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. HMRC ہو یا مارگیج کمپنی ہو، ان کو پتہ کیسے چلے گا؟ کوئی شکایت کرے تو پتہ چلتا ہے یا خود بھی وہ تحقیق میں لگے رہتے ہیں؟ نہیں، مورگیج کمپنی جرنلی تحقیق میں نہیں لگے رہتے. اچھا. لیکن HMRC تحقیق میں ہمیشہ ہوتا ہے. ٹھیک. ابھی HMRC کے متعلق میں بتا دوں کہ ان کے پاس ڈیجیٹل اچھا جو ہے ریلیٹڈ بہت سارے سافٹ ویئر انہوں نے ڈیولپ کر لیے ہیں. ٹھیک. ایک اس میں کنیکٹ سسٹم ہے. اچھا. کنیکٹ سسٹم کے ذریعے وہ اس لائک گوگل براؤزر ہے، آپ اس میں ڈالیں بیسک ڈیٹیل تو وہ بہت ساری انفارمیشن آپ کے متعلق، ٹھیک. وہ فرض کہ آپ کا نام اور ڈیٹ آف برتھ ڈال دیتے ہیں وہ تو بہت ساری انفارمیشن جو UK میں اویلیبل ہیں، کمپنی ہاؤس میں ہے، لینڈ رجسٹری میں ہے، اچھا. بینکس کے اندر ہیں، وہ بہت ساری انفارمیشن ان کے سامنے آ جاتی ہیں. ٹھیک. اس کی بنیاد پر وہ کافی انکوائریز کر رہے ہیں آج کل. اچھا. اور اس کے علاوہ ایک کمپین ریونیو نے اسٹارٹ کی ہوئی ہے کہ وہ آپ کے جو اسٹیٹ ایجنٹ ہیں اچھا. ان کو خط لکھتے ہیں اچھا. کہ آپ کے پاس جتنے آپ کے کلائنٹ ہیں ان کا ڈیٹا بیس ہمارے ساتھ شیئر کیا جائے. شروع میں اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسی ایشن وغیرہ نے ریزسٹنس کی تو کورٹ میں گئے اور پھر ریونیو کو کورٹ نے اختیار دے دیا ہے کہ وہ ڈیٹا بیس لے سکتے ہیں. اچھا. اب وہ وہاں سے ڈیٹا بیس لے کے جس سے آپ کر رہے ہیں ٹھیک. تو میجورٹی تو وہیں سے وہ مل جاتی ہے ان کو انفارمیشن کہ یہ لینڈ لارڈ کا نام ہے، اتنا رینٹ آ رہا ہے، ان کو سب انفارمیشن ہوتی ہے. لیکن اگر کسی نے اپنے طور پہ پراپرٹی کرائے پہ دے رکھی ہو تو وہ تو چھپا سکتا ہے، پھر اس کا مطلب ہے چھپانے کا میں اس کا یہ جواب اس طرح دے دیتا ہوں کہ جو کئی لوگوں نے اسٹیٹ ایجنٹ کے علاوہ فرض کریں کسی جو سوشل سیکورٹی بینیفٹ لیتا ہے، ہاں ہاں، مثلا لوکل کونسل ان کو دیتی ہے تو وہ اس نے مکان دیکھنا ہوتا ہے، مکان وہ رینٹ وہاں سے سوشل سیکورٹی والے ان کو ڈائریکٹ یا لوکل کونسل دیتی ہے رینٹ. تو جو سوشل سیکورٹی والے ہیں یا لوکل کونسل ہے وہ بھی اب انفارمیشن HMRC کو دے رہی ہے. اچھا. اچھا. تیسرا یہ ہے کہ لیٹس ایزیوم کہ ایک آپ نے ٹیننٹ لیا ہے، اس کو آپ نے رینٹ کیا ہوا مکان، ہاں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے وہ ڈکلیئر نہیں کیا یا ڈیلیبریٹلی نہیں کیا ہوا. وہ جو ٹیننٹ ہے لیٹس ایزیوم کہ وہ کہیں اس کا ریکارڈ HMRC کے ساتھ ہے کہ از امپلائی سم ویئر اور سم تھنگ، تو وہاں سے بھی ریکارڈ جو ہے وہ میچ ہو جاتا ہے. اچھا. قصہ مقصر یہ ہے کہ تقریباً 98% انکوائریز آج کل جو آ رہی ہیں ٹھیک. وہ ڈیجیٹل انفارمیشن HMRC کے پاس کہیں نہ کہیں سے آتی ہے. ٹھیک. تو اس کو ایک کمپین ریونیو سٹارٹ کی تھی چند سال پہلے، ہر سال اس میں وہ بڑھتی جا رہی ہے. ٹھیک. اس کو کہتے ہیں نج لیٹر. اچھا. کہ ریونیو آپ کو خط لکھتا ہے کہ وی ہولڈ انفارمیشن، ٹھیک، کہ آپ نے فلاں کوئی پراپرٹی آپ کے پاس ہے تو آپ رینٹ بھی لے رہے ہیں، آپ نے کبھی ڈکلیئر نہیں کی. ٹھیک. اب وہ جو خط آ جاتا ہے تو اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس بیک گراؤنڈ میں ساری انفارمیشن ہے. ٹھیک. ٹھیک. آپ کو یہ چاہیے کہ اس کے لیے پروفیشنل ایڈوائس لیں، اچھا. نمبر 1. نمبر 2، اگر وہ خط آ جائے اور آپ نے پاسٹ کی کوئی رینٹل انکم ڈکلیئر نہیں کی ہوئی تو پھر آپ لیٹ پراپرٹی کمپین کو بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹو ڈکلیئر. اچھا. اچھا. یہ گڈ چیز ہے کہ اگرچہ خط ریونیو کا آ بھی گیا ہے، پرومپٹڈ ہے، تو پھر بھی وہ اسکیم آپ استعمال کر سکتے ہیں. بالکل. اچھا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اسٹوڈنٹس کو یا جو ورک پرمٹ پہ لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو پورا گھر
رینٹ پہ نہیں دے رکھا, کوئی ایک کمرہ دے رکھا ہے اور وہ ڈسکلوز نہیں کیا ہوا انہوں نے, یعنی ایک شخص ہے وہ اس کو سستا کمرہ مل گیا اور نہ اس کو ضرورت ہے ایچ ایم آر سی کو اطلاع دینے کی, نہ جو خود آدمی رہ رہا ہے تو نہ اس نے اطلاع دی, اس کو انکم ہو رہی ہے, ایک کمرہ یا دو کمرے اس نے کرائے پہ دے رکھے ہیں, اس کو معقول آمدنی وہاں سے ہو رہی ہے, اس صورت میں کیا ہوگا؟ ہاں یہ بھی کافی ایشو بڑا ہے اس میں. اور بہت لوگوں نے ایسا کر رکھا ہے. جی, اب خاص طور پر کاسٹ آف لیونگ کرائسس کی وجہ سے تو اور بڑھتا جا رہا ہے کہ لوگ دے آر لوکنگ فار ایڈیشنل انکم. ٹھیک. تو رینٹنگ اے روم, رینٹ روم ایک پراپر ایچ ایم آر سی کے گائیڈنس بھی ہے ٹھیک. کہ آپ کر سکتے ہیں رینٹ روم. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کا ریکارڈ رکھیں. اگر آپ ٹوٹل رینٹ جو آپ وصول کر رہے ہیں گھر میں ایک کمرہ لیٹ کرنے کا, میکسیمم ایک کمرہ لیٹ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے لیے 7,500 پاؤنڈ پر اینم اگر آپ رینٹ لے رہے ہیں یا اتنا یا سے کم, اچھا, تو آپ کو ڈکلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, اور اگر آپ کا رینٹ اس سے زیادہ ہے, ٹھیک, لیٹس اسیوم 8,000 ہے, ٹھیک, آپ سمجھتے ہیں کہ 500 کے اوپر پھر میں کوئی ٹیکس پے کروں گا, اس طرح نہیں ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں دو طریقے ہیں, یا تو آپ اس کے رینٹل اکاؤنٹ بنا کے پیش کریں اور جو نیٹ پروفٹ ہے اس کے اوپر دیں, تو یا اس کے لیے ایچ ایم آر سی سے ان کے ویب سائٹ پر جائیں, ان کی ساری ڈیٹیل ہے کہ اور آپشن کیا آپ کے پاس اگر 7,500 سے زیادہ ہے. اچھا, اگر اس سے کم ہے تو یہ پر پرسن نہیں ہے, یہ پر پراپرٹی ہے. ٹھیک, ٹھیک, یہ بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر پراپرٹی جوائنٹلی اون ہے ہسبینڈ وائف کی, تو وہ سمجھتے ہیں کہ 7,500 ایچ پرسن ہے. ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اچھا, وہ پر پراپرٹی ہے. ٹھیک, ٹھیک, ٹھیک ہے. اور اگر دو لوگ ہیں تو ان کے حصے میں آدھا آدھا جو الاؤنس ہے 33,700 کے قریب, وہ پھر ان کے الاؤنس ہے, نہ کہ 7,500. بالکل ٹھیک. اچھا, بہت سارے معاملات میں یہ بھی ہو رہا ہے, خاص طور پہ لندن, چونکہ یہاں رہائش کی بڑی دشواریاں ہیں اور رینٹل پراپرٹیز جو ہے وہ بہت کم ہیں, تو کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ فرض کیجئے آپ سے میں نے ایک 3 کمرے کا گھر رینٹ پہ لے لیا, آگے میں نے پھر اس 3 کمروں کے اندر بنک بیڈ لگا کے آگے میں نے لوگوں کو مزید لوگوں کو جو ہے وہ رینٹ پہ دے دیا, یعنی لیٹنگ کے بعد سب لیٹنگ کر دی, تو اس میں تو یعنی آپ پہ تو کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی. فرض کیجئے آپ کو 1,000 پاؤنڈ کی آمدنی ہو رہی ہے اس بندے کو جس کو آپ نے رینٹ پہ دیا, وہ آگے 1,500 یا 2,000 پہ لوگوں کو بنک بیڈ لگا کے اس نے, تو اس میں پھر ایچ ایم آر سی کیا کرے گا؟ رول بڑے سادہ اور سیدھے ہیں. اچھا, جو پہلا لینڈ لارڈ ہے آپ, ٹھیک, آپ کو 1,000 پاؤنڈ مل رہا ہے ٹو لیٹنگ دا پراپرٹی, فار لیٹنگ دا پراپرٹی. اس کا ٹیننسی ایگریمنٹ بنا ہے, ٹھیک, AST, ایشور شارٹ ٹیننسی. اس کے مطابق آپ کی ذمہ داری جو آپ کی ہے, آپ نے وہ 1,000 ڈکلیئر کرنا ہے, ٹھیک, مائنس ایکسپینسز, تو آپ کی ذمہ داری کمپلیٹ ہو گئی. ختم ہو گیا. اچھا, اب جو سب لیٹ کی ہے جس نے, ٹھیک, اس پر بھی یہی ذمہ داری عائد ہوئی. اچھا, تو آپ اس کے پاس اب لیز ہے, اب اس کو لیز سے وہ رینٹ جنریٹ کر رہا ہے. لیٹس اسیوم ہی جنریٹنگ 2,000 پاؤنڈ. ٹھیک, تو جو 1,000 پہلے آپ کو دیا ہے وہ اس کا ایکسپینس میں گنا جائے گا. اچھا, باقی جو ریمیننگ 1,000 ہے اس میں سے خرچے نکال کے تو وہ ٹیکسیبل ہوگا اس کے اوپر. اس نے یہ کرنا ہے کہ 2,000 رینٹ ہی ڈکلیئر کرنا ہے اچھا, پر منتھ, تو اس کا 24,000 سال کا رینٹ ڈکلیئر ہو گیا, گروس رینٹ, ٹھیک, مائنس خرچوں میں آپ کا رینٹ بھی ہو گیا جو آپ کو 1,000 دیتا ہے, ٹھیک, پلس کوئی اگر کسی اور خرچے ہیں وہ مائنس کر کے جو نیٹ پروفٹ بنے گا ٹھیک, اس پر بھی وہی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ 5 اکتوبر تک اگر وہ سیلف اسیسمنٹ میں نہیں ہے, ٹھیک, تو 5 اکتوبر فالوئنگ دا ٹیکس ایئر جہاں سے یہ سٹارٹ ہوا تھا, تو ایچ ایم آر سی کو انفارم کرے. تو دونوں نے فائل کرنا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, تو دونوں کی ذمہ داری ایک جیسی ہے. بالکل ٹھیک. پروگرام ٹیکس سرجری جاری رہے گا اور تھوڑی دیر کے بعد ہم وقفے پہ جائیں گے. وقفے کے بعد ہماری کوشش ہوگی کہ جو آج کا موضوع ہے انڈسکلوز بائی ٹو لیٹ پراپرٹیز اور ایچ ایم آر سی کے ساتھ جو اس کے معاملات ہیں, اس سلسلے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا آپ کے پاس بھی کوئی ایسی پراپرٹی ہے جو آپ نے کرائے پہ دے رکھی ہے یا دے رکھی ہے تو اس کو ڈسکلوز نہیں کیا ہوا, اس بارے میں اگر آپ کوئی سوال خالد محمود صاحب سے کرنا چاہیں گے تو وقفے کے بعد ہماری ٹیلی فون لائنز کھلی ہوئی ہوں گی اور اسکرین پہ نمبر بھی آ رہا ہوگا,
اس پہ آپ فون کال کر کے خالد صاحب سے براہ راست بات کر سکتے ہیں. اور گزارش میری یہ ہے کہ جب بھی آپ فون کال کریں کوشش کریں کہ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند رکھیں اور یا کم کر دیں تاکہ آپ سہولت سے بات کر سکیں, اور کوشش کریں کہ اپنا سوال لکھ لیں تاکہ ٹو دی پوائنٹ سوال ہو اور اس کا ٹو دی پوائنٹ جواب دیا جا سکے. خالد صاحب, ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے جو بائی ٹو لیٹ پراپرٹیز ہیں وہ ڈسکلوز نہیں کی, انہوں نے اپنے بچوں یا اپنی بیوی کے نام پہ کر دی ہیں. ان کا خیال ہے کہ اب میری تو ذمہ داری ختم ہو گئی ہے اور اب HMRC کے علم میں یہ بات نہیں آئے گی. اس صورت میں کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟ ہاں, یہ بھی کافی مسائل ہیں اس طرح کے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر پراپرٹی ہسبینڈ کے نام پر ہے اور اس نے لیٹ کی ہوئی ہے ٹھیک, اور خود وہ 40% ٹیکس پیئر ہے, جی تو اس نے کیا کیا کہ اس نے یا تو پراپرٹی کی انکم جو ہے وہ اپنی وائف کے نام پر ڈکلیئر کر دی, ٹھیک چونکہ وہ اس کے پاس کوئی اور انکم نہیں ہے, ٹھیک تو اس نے 20% ٹیکس پے کیا. ٹھیک دوسری صورتحال ہے کہ جوائنٹ پراپرٹی ہے ٹھیک جس میں 50-50 ڈسکلوز ہونی ہے. ہسبینڈ اگر 40% ٹیکس پیئر ہے, اس کے حصے اگر 10,000 نیٹ پروفٹ ہے تو اس کے اوپر 4,000 ٹیکس لگ جائے گا. ٹھیک جو باقی 50% 10,000 ہے وہ وائف کے نام پر ہے فرض کریں ٹھیک جوائنٹ پراپرٹی میں, تو اس کے جو پرسنل الاؤنسز ہیں 12,570 پاؤنڈ اس میں وہ آ جائے گی. اگر اس کی اور کوئی انکم نہیں ہے تو وہاں زیرو ٹیکس ہوگا. ٹھیک تو اس صورتحال میں یہ تو پراپر چیز تھی. تو ہسبینڈ نے کیا کیا, اس ٹوٹل پراپرٹی یا 90% وائف کے نام پر کر دی ٹھیک اور باقی 10% یا 2% یا 5% اپنے نام پر کر لی. ٹھیک تو یہ بھی انکریکٹ طریقہ ہے. اچھا اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر جوائنٹ پراپرٹی ہے ٹھیک تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ فارم 17 پروسیجر اختیار کریں. اچھا جو پروفیشنل ہیں وہ بس سمجھتے ہیں, اگر آپ اس میں گوگل بھی کریں کہ فارم 17 فار بائی ٹو لیٹ پراپرٹی اور جوائنٹ پراپرٹی, تو آپ کو پوری HMRC گائیڈنس سامنے آ جاتی ہے. اس کا کرکس یہ ہے کہ اگر ہسبینڈ وائف کے دوران 50-50 ہے پراپرٹی, ٹھیک تو آپ چاہتے ہیں کہ وائف کے نام پر 90% ہو, آپ کے نام پر 10% ہو, ٹھیک تو آپ اس کو ایک ٹرسٹ کریٹ کریں. ٹھیک اس کو ٹیننٹ ان کامن ٹرسٹ ہے اس کو بولتے ہیں. اچھا وہ کریٹ کریں. اس کے بعد جب وہ ایکسیکیوٹ ہو جائے, ٹرسٹ کو ایکسیکیوٹ کریں, تو پھر کیا ہے کہ وائف اپنے ٹیکس ڈسٹرکٹ کو خط لکھے ودن 60 days, ہسبینڈ اپنے ٹیکس ڈسٹرکٹ کو خط لکھے, HMRC کو دونوں انفارم کریں ودن 60 days, تو پھر یہ ممکن ہے. اس کے بغیر ہسبینڈ وائف کے انکم جو جوائنٹ پراپرٹی کی سپلٹ نہیں ہو سکتی, وہ انکریکٹ ہوگا. بالکل ٹھیک. پروگرام ٹیکس سرجری جاری رہے گا. وقت تو ایک چھوٹے سے وقفے کا, وقفے کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں. پروگرام ٹیکس سرجری کے ساتھ پھر سے حاضر خدمت ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب خالد محمود صاحب. خالد محمود صاحب, جیسے کہ ہم وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ جو پراپرٹیز بائی ٹو لیٹ ہیں اور HMRC کو جن کو ڈسکلوز نہیں کیا, یہ ہمارا ٹاپک ہے اور اس پہ ہم کوشش کریں گے کہ پروگرام میں کہ اس دوسرے حصے میں ساتھ ساتھ ٹیلی فون کالز کو بھی شامل کریں. ایک سوال جس کا جواب میں چاہ رہا تھا وقفے سے پہلے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کے نام پراپرٹی کر دی ہے تو اس صورت میں اگر وہ ڈسکلوز نہیں کیا, بہت سارے لوگ ایسے ہیں, اس کی وضاحت آپ نے کر دی, بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو میاں بیوی اپنے بچوں کے نام گفٹ کے طور پہ یا وہ پراپرٹی ان کے نام کر دیتے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ اب وہ کسی بھی قسم کے ٹیکس سے بچ سکتے ہیں. تو کیا ایسا ممکن ہے؟ اس کا آنسر یس اور نو میں ہے. اچھا, اس کی کنڈیشن دیکھنی پڑے گی. لیٹس اسیوم کہ اگر آپ نے پہلا ہاؤس لیا جس میں آپ رہتے تھے, ٹھیک, آپ لیٹر آن آپ نے موو آن ٹو نیو ہاؤس, پہلا ہاؤس جو تھا آپ نے بچوں کے نام پر کر دیا. اچھا, یہ بھی دیکھا ہم نے. اب جب بچوں کے نام پر کیا تو 3 ٹیکسز آپ کو دیکھنے چاہیے. اچھا, پہلا ایشو تو یہ ہوگا کیپٹل گین ٹیکس کا. ٹھیک, کیپٹل گین ان دس سچویشن وہ ہوگا نیل, کیونکہ آپ کی وہ مین ریزیڈنس رہی تھی ہمیشہ پراپرٹی. تو آپ سیل کریں, گفٹ کریں, اس پر کیپٹل گین 0 ہے. اچھا. دوسرا ایشو آتا ہے رینٹ کا. اگر تو بچوں کے نام پر ہو گیا وہ ہاؤس اور بچوں نے ایز اے اونر رول فالو کیا,
HMRC کو انفارم کیا اور اس کا رینٹل انکم ڈکلیئر کیا ٹھیک. تو انکم ٹیکس وہ پے کریں گے. یہ دوسرا ٹیکس ہو گیا. اچھا. تیسرا ٹیکس یہ، اور وہ انکم بھی اپنے پاس رکھیں گے بچے، وہ ماں باپ کو واپس نہیں دیں گے. اچھا. اور تیسرا ٹیکس ہوگا پیرنٹس کے لیے انہیریٹنس ٹیکس. اچھا. چونکہ انہوں نے گفٹ کیا مین ہاؤس، ہوں. تو اس کی جو ویلیو ہے وہ پوٹینشلی ایگزیم ٹرانسفر تھی جب آپ نے گفٹ کیا تھا انہیریٹنس ٹیکس پرپز کے لیے. ٹھیک. آپ پیرنٹ اگر 7 سال اس کے بعد سروائیو کر جاتے ہیں ٹھیک. تو وہ جو ہاؤس ہوگا وہ پیرنٹ جب فوت ہوں گے ان کی اسٹیٹ کا حصہ نہیں ہوگا. ٹھیک. ٹھیک. تو یہ اگر تینوں پراپرلی کیے جائیں تو اس میں کوئی بات نہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر پیرنٹس نے گفٹ تو کر دیا، کیپٹل گین زیرو ہوا، رینٹل انکم بچوں کے نام پر ڈکلیئر کر رہے ہیں اور بچے ایکچولی رینٹ لے نہیں رہے، اچھا. رینٹ پیرنٹس ہی لے رہے ہیں اور ان کے بینک میں جا رہا ہے، ان کو ہی ہر چیز مل رہی ہے، تو اس میں انکم ٹیکس بھی ٹھیک ہوگا، کوئی ایشو نہیں. لیکن جو انہیریٹنس ٹیکس ہوگا اچھا. وہ اس کا مسئلہ ہے. چونکہ انہوں نے اینٹی وائڈنس میں آ گیا کہ رینٹ استعمال کرتے رہے پیرنٹس، ٹھیک. وہ سمجھتے رہے کہ 7 سال کے بعد یہ ہاؤس ان کی اسٹیٹ میں سے نکل جائے گا. ٹھیک. انفارچونیٹلی ایسا ہوگا نہیں. ایسا نہیں ہے. ٹھیک. جب وہ فوت ہوں گے تو وہ اس کا اسٹیٹ کا حصہ ہی گنا جائے گا ٹھیک. اور پاسبلی اس کے اوپر 40% ٹیکس بھی لگ سکتا ہے. اچھا. یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل آن دیٹ. اچھا. ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ایک پراپرٹی ہے جس میں میں خود رہ رہا تھا، پھر میں نے ایک اور پراپرٹی لی، وہاں میں موو ہو گیا، ایک میں نے کرائے پہ دے دی، تو اس کو ڈسکلوز کرنا ضروری ہے. لیکن اگر کوئی شخص جس کی ایک سے زیادہ پراپرٹیز ہیں تو اس صورت میں کیا وہ ساری جو پراپرٹیز ہیں ان کو ڈسکلوز کرنے کی ضرورت ہے کیمپین کے ذریعے سے جس کا ہم نے ذکر کیا، یا کچھ کرنے کی ضرورت ہے، کچھ نہیں کرنے کی ضرورت؟ اس میں درجہ بندی کیسے ہوگی؟ اچھا، یہ بھی لوگوں میں یہ بھی اشکال ہے اس کے اندر، یہ بھی کلیئر کر دوں. اگر آپ کوئی بھی پراپرٹی یونائٹڈ کنگڈم میں رینٹ کر کے وہاں سے رینٹ لے رہے ہیں ٹھیک. تو یو ایکسپلائٹنگ دا لینڈ ٹو ریسیو دا رینٹ، تو وہ انکم ٹیکسیبل ہے ریگارڈلیس اگر آپ کے پاس ایک پراپرٹی ہے یا 10 پراپرٹیز ہیں. اچھا. بائی ٹو لیٹ پراپرٹی لینڈ لارڈ از کوائٹ کامن ان اسپیشلی لندن یا بگ سٹیز میں لوگوں کے پاس 10 20 25 پراپرٹیز ہیں، اور وہ میجورٹی ان کو پتہ ہے، ان کے اکاؤنٹنٹس ان کو ایڈوائز کرتے ہیں تو وہ ڈکلیئریبل ہے. ٹھیک. وہ ایز اے لینڈ لارڈ کے طور پر رینٹل بزنس چلا رہے ہیں. ٹھیک. اگر کوئی رینٹل بزنس چلا رہا ہے، چھوٹا سا پوائنٹ ہے، تو اس کے لیے نیشنل انشورنس بھی ڈیو ہے کلاس 2. یہ بہت سارے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. کلاس 2 نیشنل انشورنس بھی ڈیو ہے. اگر آپ نمبر آف پراپرٹی کو رینٹ کر کے، آپ کا مین کام یہی ہے بائی ٹو لیٹ پراپرٹی لے کے آپ رینٹ کر رہے ہیں اور کوئی کام نہیں، تو یہ اس کے لیے کلاس 2 نیشنل انشورنس بہت معمولی ہوتی ہے، وہ ڈیو ہے. اب اس میں ہم نے پہلے ذکر کیا تھا لیٹ پراپرٹی کمپین کا. ایک اور چیز کی میں وضاحت کرتا چلوں. ٹھیک. لیٹ پراپرٹی کمپین کے اندر صرف سرٹن کائنڈ آف پراپرٹیز آپ ڈکلیئر کر سکتے ہیں. مثلاً رینٹ روم کا ذکر کیا، آپ کو 10,000 پاؤنڈ آ رہا تھا لیکن 7.5 تھا میکسیمم ٹیکس فری، آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا کئی سالوں سے، تو آپ اب ڈکلیئر کر سکتے ہیں لیٹ پراپرٹی کمپین کے ذریعے. اچھا. اچھا. اس میں ریزیڈینشیل پراپرٹی جنرلی آپ ڈکلیئر کر سکتے ہیں. اگر کوئی شاپ ہے، کوئی اگر کمرشل ہے جیسے شاپ ہے، فیکٹری ہے، آپ لیٹ پراپرٹی کمپین کے ذریعے اس کو ڈسکلوز نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کی کمپنیز کے اندر کوئی ایسی پراپرٹیز ہیں جو آپ ڈکلیئر نہیں کی، آپ کے پاس کمپنی بنائی ہوئی ہے، وہ بھی لیٹ پراپرٹی کمپین کے ذریعے نہیں کر سکتے. اگر آپ نے ٹرسٹ بنایا ہوا تھا، ٹرسٹ کی پراپرٹیز ہیں، وہ بھی لیٹ پراپرٹی کمپین کے ذریعے آپ ڈکلیئر نہیں کر سکتے. ان سب کو ڈکلیئر کرنے کے اور ڈیجیٹل سروس گورنمنٹ کی ہے، اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. ایک ٹیلی فون کال لیتے ہیں، پھر باقی سوال و جواب کی طرف چلیں گے. دیکھتے ہیں جی ہمارے ساتھ کون ہے. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم خالد السلام. صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ جی کیجیے. السلام علیکم خالد صاحب. وعلیکم السلام. مسز شیخ بات کر رہی ہوں. جی کیا سوال کرنا؟ جی اچھا، میں یہ پوچھنا تھا آپ کو خالد صاحب کہ یہ جو 40% ٹیکس جو لے لیتے ہیں، تو اگر ہم بچوں کے نام پر جو ول بناتے ہیں، ہم کیا ان کے نام پر ہو یا کہ ان کو ایز اے گفٹ دیا ہو تو ہم سیو کر سکتے ہیں 40% ٹیکس جو ہے؟ تو آپ ذرا بتا سکتے ہیں اس کے بارے؟ ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے. جی شکریہ. اس کے متعلق یہ ہے کہ اگر تو آپ نے بچوں کو ڈائریکٹ گفٹ کیا ہے پراپرٹی, اچھا, اور بچوں کی جو اگر انکم آپ کی 40% تھی, آپ 40% ٹیکس پیئر تھے پیرنٹس, اور بچے ہیں لیٹس اسیوم وہ 40% ٹیکس پیئر نہیں ہے, اچھا, اگر آپ نے پراپرٹی گفٹ کر دیا, اس پر کیپٹل گین ٹیکس پے کر دیا, اگر بائی ٹو لیٹ پراپرٹی تھی, اگر آپ پراپرٹی میں پہلے رہتے تھے اور آپ موو آن اینڈ وہ آپ نے اس کے لیے کیپٹل گین کا ایشو نہیں ہوگا, جو ہم نے پچھلے کویسچن میں سیگمنٹ میں ڈسکس کیا. اب بچوں کی چونکہ وہ انکم ہوگی, تو اگر وہ 40% ٹیکس پیئر نہیں ہے تو یہ رینٹل انکم ڈال کے بھی اگر وہ 50,000 سے کم ہے ان کی انکم, ٹھیک, تو ان کا میکسیمم ٹیکس 20% ہوگا. تو یہ بالکل آپ کر سکتے ہیں, لیگلی کر سکتے ہیں. ایک شرط جو میں نے پہلے ذکر کیا, ٹھیک, وہ رینٹل انکم آپ بچوں کی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پراپرٹی بھی گفٹ کر دیں اور بعد میں رینٹل انکم خود اپنے پاس رکھیں, تو یہ پھر اینٹی اوائڈنس میں آ جائے گی. انکم ٹیکس کے حوالے سے پھر بھی ٹھیک ہوگا, لیکن انہیریٹنس ٹیکس کے حوالے سے وہ پراپرٹی آپ کی اسٹیٹ کا حصہ ہی رہے گی اور 40% ٹیکس لگ سکتا ہے. تو اس لیے تھوڑا سا کیئرفل ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. اس سے پہلے کہ اگلی کال لیں, ایک سوال خالد صاحب آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اب لیٹ پراپرٹی کیمپین اگر فرض کیجئے کوئی اس کو اویلیبل ہے, اس کو کوئی استعمال کرنا چاہے, اور اسے خیال آئے کہ یار اس میں تو بہت سارے ایسے بھی معاملات تھے جو ٹیکس کے معاملات تھے, جس میں فرض کیجئے کہ کیپٹل گین ٹیکس تھا, تو کیا اس کیمپین کے ذریعے سے ان ٹیکسز کے معاملات بھی سارٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں, یا اس کے لیے کوئی علیحدہ سے کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ اپرچونٹی اچھی ہے. بہت سارے موقعوں پر ہم نے یہ دیکھا کہ جیسے پہلا کویشچن بھی یہ تھا آپ کا, کہ اگر بچوں کے نام پر آپ نے لائف ٹائم میں کوئی بائی ٹو لیٹ پراپرٹی ٹرانسفر کر دی, اس کے اوپر کیپٹل گین ٹیکس ڈیو تھا. ٹھیک, آپ کی وہ بائی ٹو لیٹ پراپرٹی تھی, آپ کبھی اس میں نہیں رہے تھے. ٹھیک, اب وہ کیپٹل گین ٹیکس ڈیو تھا, لیٹس اسیوم 5 ایئرز کو کر دی تھی, اور کسی نے ٹیکس بھی پے نہیں کیا, نہ بچوں نے یا آپ نے, اور کیپٹل گین ٹیکس بھی پے نہیں کیا, انکم ٹیکس بھی پے نہیں کیا. اب یہ بہت ریلیونٹ کیس ہے لیٹ پراپرٹی کمپین کے لیے. آپ پرومپٹ کریں ریونیو کو, انفارم کریں تاکہ آپ کو پینلٹیز بہت کم لگیں. اب 2 ٹیکسز کا ایشو ہے یہاں. اچھا, پہلا ٹیکس تو یہ ہے کہ کیپٹل گین آپ نے نہیں دیا تھا. ٹھیک, تو جب آپ ڈسکلوز کریں گے تو لیٹ پراپرٹی کمپین کا اصل مقصد رینٹل انکم تھا, لیکن اس کے اندر سیکشنز ہیں ایسے کہ آپ اپنا کیپٹل گین ٹیکس بھی ڈکلیئر کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جو رینٹل انکم ڈکلیئر نہیں ہوئی تھی آئدر بچوں کے نام پر یا جس طرح بھی, وہ بھی ڈکلیئر ہو سکتی ہے. تو یہ دونوں اپرچونیٹیز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مثلاً اگر آپ کوئی سیلف امپلائمنٹ بزنس بھی کر رہے تھے, چھوٹا موٹا بزنس کر رہے تھے, اس کو اسمال انکم آ رہی تھی, ٹھیک, وہ آپ نے ڈکلیئر ہی نہیں کی تھی. اب یہ لیٹ پراپرٹی کمپین میں آپ کا رینٹل بھی نہیں ڈکلیئر ہوا تھا, تو آپ جو سیلف امپلائمنٹ انکم ہے, اگر جو رینٹل انکم نہیں ہے, ٹھیک, وہ بھی آپ اسی کمپین کے ذریعے کر سکتے ہیں. فائدہ یہ ہے کہ پینلٹیز ہیں وہ بہت ہی کم ہیں ٹھیک, ٹھیک, اس کمپین کے ذریعے. بالکل ٹھیک. تو یہ بڑی اچھی اپرچونٹی ہے. بائی دا وے ایک اور نقطہ بتا دوں کہ یہ 2013 میں اسکیم سٹارٹ ہوئی تھی. ٹھیک, ابھی اس کو 10 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں. اس میں تقریباً 250 ملین پاؤنڈ تک ریونیو ٹیکس لے چکا ہے. اچھا, اور یہ اسکیم ابھی تک چل رہی ہے سکسیزفلی, اور بہت سارے لوگ اسے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. تو کیا اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ بھی ہے کہ اس سال تک یا اس وقت تک یہ جاری رہے گی, یا؟ گڈ نیوز یہ ہے کہ سو فار اس کی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں, پچھلے ایون 10 سال سے چل رہی ہے. تو یہ اپرچونیٹی ہے گولڈن کہ جنہوں نے پراپرٹی ڈکلیئر نہیں کی ہوئی وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک, ٹھیک. اگلی کال لیتے ہیں جی, دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ. بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ کالر کافی دیر انتظار کر کے انہوں نے سوال چھوڑ دیا ہے. وہ سوال خالد صاحب جو کالرز کی طرف سے انہوں نے پوچھا یہ ہے کہ کیا اوورسیز پراپرٹیز بھی اس کھاتے میں آتی ہیں؟ بالکل. اب لیٹ پراپرٹی کمپین میں 5 قسم کی پراپرٹیز ہم ڈکلیئر کر سکتے ہیں. رینٹ روم, یا نارمل بائی ٹو لیٹ پراپرٹی جو ڈکلیئر نہیں ہوئی تھی. ٹھیک. پھر ایسی پراپرٹی جو اوورسیز ہیں. اچھا, اوورسیز پراپرٹیز لیٹس اسیوم انڈیا میں یا پاکستان میں یا بنگلہ دیش کسی کنٹری میں, دبئی میں, وہ پراپرٹیز آپ یو کے ریزیڈنٹ ہیں, یو کے میں کافی عرصے سے رہ رہے ہیں, آپ ڈیم ڈومیسائل ہیں 2017 کے بعد, لیکن آپ نے وہ رینٹل انکم کبھی ڈکلیئر نہیں کی تھی. اب چونکہ گورنمنٹ کے پاس HMRC کے پاس رول آ گئے ہیں کہ آل دا 127 کنٹریز آر شیئرنگ دا ڈیٹا,
اچھا اس کے مطابق آپ کی انفارمیشن ایچ ایم آر کے پاس یا تو آ گئی ہوگی ٹھیک یا آ جائے گی. ٹھیک اس سے پہلے کہ وہ آپ کو خط لکھیں, آپ لیٹ پراپرٹی کمپین کو استعمال کر کے اپنی پرانی جو اوورسیز پراپرٹیز ہیں وہ ساری ڈکلیئر کر کے اس پر ٹیکس پے کر سکتے ہیں, ٹھیک اور منیمم آپ کی پینلٹی بھی ہوگی. چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر ایسی پراپرٹی یو کے میں پراپرٹی ہے لیکن جو اونر ہے وہ اوورسیز میں رہتا ہے, اچھا وہ بھی لیٹ پراپرٹی کمپین کو استعمال کر کے اپنی پراپرٹی اگر پہلے ڈکلیئر نہیں کی ہوئی تو وہ ڈکلیئر کر سکتا ہے. اچھا آپ چیزوں کو بہت سادہ کر کے بتاتے ہیں, بہت سمپل کر کے بتاتے ہیں, کیا واقعی یہ چیزیں اتنی سادہ ہیں کہ آپ اپنے طور پہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں, یا اس کے لیے کسی پروفیشنل کی ایڈوائز, مشورہ یا کوئی مدد کی ضرورت ہوتی ہے؟ شارٹ آنسر میرا خیال ہے کہ اس طرح کی کمپین کے لیے آپ ایڈوائزر کو ہی ہائر کریں تو اچھا ہے. تو تاکہ بہت کوئی پیچیدگی نہ رہے اس ہاں میں. اس میں 3-4 آپ کو فائدے ہوں گے. ایک تو جو آپ کے جو مختلف ریلیف اویلیبل ہیں, ٹھیک کیا وہ ڈکلیئر کرتے ہیں مختلف ریلیف اویلیبل ہیں, وہ ایڈوائزر آپ کو بتا سکتا ہے کہ وہ آپ کلیم کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. دوسرا پینلٹیز کی نیگوشیشن میں ایچ ایم آر سی کے ساتھ ایڈوائزر زیادہ بیٹر طریقے سے ریڈیوس کروا سکتا ہے. بالکل ٹھیک. اور تیسرا ٹائم ٹو پے جو ہے, یہ بھی ہے ایک ایشو کہ جب آپ کی ایک رینٹل انکم بن گئی, اسٹیبلش ہو گیا کہ آپ نے اتنا ٹیکس پے کرنا ہے کمپین کے بعد, ہاں ہاں اس میں بھی یہ ہے کہ آپ اگر ایک یکمشت نہیں پے کر سکتے ٹھیک. تو آپ نمبر آف اس کی انسٹالمنٹ بھی بنوا سکتے ہیں, اس میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اگلی کال لیتے ہیں, دیکھتے ہیں جی کس کی ہے, پھر اس کے بعد سوال و جواب کی طرف چلیں گے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. جی کون اور کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں برمنگھم سے بول رہا ہوں. میں ان سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, میرے پاس کوئی 8-10 پراپرٹی ہیں. اچھا اور وہ ساری فری ہولڈ ہیں. اچھا. تو اب میں عمر کی اسٹیج میں آ گیا ہوں کہ میں چاہتا ہوں ایک تو ول, اسلامک ول بناؤں, دوسرا میں یہ لیونگ ٹرسٹ بنا سکتا ہوں, اس کا کیا پروسیجر ہے, اور یا پھر لمیٹڈ کمپنی بناؤں. اچھا آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آسان طریقہ کیا ہے اس کا؟ بچہ میرا ایک ہی ہے تو اس کے اوپر پھر ٹو مچ انہیریٹنس آ جائے گی. چلیے ٹھیک ہے. خالد صاحب کئی سوال آتے ہیں ایک سوال کے اندر, کیا کہیں گے؟ 3 سوال ہیں, میں تینوں کا الگ الگ جواب. ول ان کو بنانی چاہیے, ٹیکس ایفیشینٹ ول بنائیں. تو اگر پہلے بنائی ہوئی ہے تو ہمیں بھیجیں, ہم ریویو کر سکتے ہیں آپ کی. بالکل ٹھیک. اور دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ کیا لیونگ ٹرسٹ بنا سکتے ہیں, لیونگ ٹرسٹ جو ہے ایک امریکن ڈیفینیشن ہے. لیونگ ٹرسٹ کا مطلب ان کا یہ ہوگا کہ لائف ٹائم میں ٹرسٹ بنا سکتے ہیں. ٹھیک. لائف ٹائم میں اگر آپ بالکل بنا سکتے ہیں, اگر ہسبینڈ وائف کے درمیان اگر 650,000 پاؤنڈ تک کی ویلیو کی پراپرٹی, فرض گئیں 2 یا 3 یا 4 پراپرٹیز, انہیں 8 بتائی ہیں, اگر ویلیو 650 کے اندر ہو ٹھیک اور ہسبینڈ وائف کے نام پر ہوں, تو وہ آپ ایک ڈسکریشنری ٹرسٹ لائف ٹائم میں سیٹ کر کے اپنے بیٹے کے لیے بینیفیشری وہ ہوگا, آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اس کے 2 فائدے ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ 7 ایئر کے بعد جب آپ وہ کر دیں گے, 7 ایئر کے بعد 650,000 تک کی جو ویلیو آپ نے ٹرانسفر کی تھی وہ ٹیکس فری ہو جائے گی, آپ کی اسٹیٹ کا حصہ نہیں ہوگی, انہیریٹنس ٹیکس نہیں لگے گا. اچھا. دوسرا اس کے بعد کیپٹل گین ٹیکس ڈیو ہوگا امیڈیٹلی. اچھا. آپ اس کو ہولڈ اوور کر سکتے ہیں. اچھا. آپ ایچ ایم آر سی کو بولیں کہ جب ٹرسٹ بیچے گا پراپرٹیز تو تب ہم یہ ٹیکس پے کریں گے. اگر ٹرسٹ نہیں پے کرتا, سیل نہیں کرتا, تو وہ پھر اس کے اوپر انہیریٹنس ٹیکس کو ڈیفر کیا جا سکتا, ہولڈ اوور کیا جا سکتا. تیسری چیز ہے جو اس کی انکم ہے, ٹھیک, وہ آپ ان کے بیٹے کو جا سکتی ہے ایز اے بینیفیشری. ٹھیک. اس کا بھی ایک طریقہ ہے کہ انیشلی ٹرسٹ جو ہے وہ 45% ٹیکس پے کرتا ہے, فرسٹ 1000 پاؤنڈ کے ابو جتنی انکم ہے 45% ٹیکس. لیکن اگر بیٹے کی کوئی انکم نہیں ہے تو موسٹ آف دا ٹیکس جو پے کیا تھا انکم ٹیکس ٹرسٹ نے, وہ ریفنڈ ہو جاتا ہے. اچھا. تو یہ آپ بالکل کر سکتے ہیں 650 تک. باقی جو پراپرٹیز بچی ہیں اس کی اور پلاننگ ہو سکتی ہے. یاد رکھیں کہ آپ کی فرسٹ 1 ملین تک جو اسٹیٹ ہے, اگر سرٹن کنڈیشن پوری کی جائیں, فرسٹ 1 ملین ٹیکس فری ہے. اچھا. انہیریٹنس ٹیکس نیٹ آف لونز. اچھا. تو اگر ان کی ویلیو ہے ٹوٹل پراپرٹیز کی نیٹ آف لون سے 1.6 ملین, ٹھیک, اور 1.6 ملین 50,000 ٹو بی پرسائز, تو 650 کی وہ ٹرسٹ بنا لیں, باقی 1 ملین اپنے نام پر رکھیں
اور خدا نخواستہ جب فوت ہوں تو وہ انہیریٹنس ٹیکس فری ہوگی. اچھا، بڑا اچھا جواب دیا آپ نے. اور میرا سوال بھی یہ تھا کہ اگر کسی کی بہت زیادہ پراپرٹیز ہیں تو اس صورت میں بیسٹ آپشنز کیا ہو سکتی ہیں؟ اچھا، یہ تو ہو گئی آپشنز کے بھی انہیریٹنس ٹیکس یا باقی ٹیکسز کا معاملہ کیا ہوگا اگر آپ ڈسکلوز کریں. ایک سوال چھوٹا سا ہے، چھوٹا سا جواب دے دیجئے کہ یہ جو پینلٹیز ہیں، ان پینلٹیز کو کس طرح سے بہتر انداز میں ڈیل کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، پینلٹیز کے متعلق ایک یاد رکھیں کہ پینلٹیز جو ہیں ٹیکس کی جی. وہ یو کے اور نان یو کے کی دو قسم کی ہیں. اچھا. یو کے میں اگر آپ کوئی ٹیکسز ڈیلیبریٹلی ڈکلیئر نہیں کرتے اور ایچ ایم آر سی اس کو پرمپٹ کرتا ہے، وہ آپ کو خط لکھتا ہے اور وہ ساری چیز کرتے ہیں، تو پینلٹی کوڈ بھی ایکول ٹو 100% آف ٹیکس. ٹھیک ٹھیک. اگر کسی کا ٹیکس بنا تھا 10,000 جو نہیں پے کیا تھا، پینلٹی کوڈ بھی 10,000 فردر، تو 20,000 ہو گیا پلس انٹرسٹ. ٹھیک. تو اگر یہ جو آپ کا بیہیویئر تھا اوورسیز پراپرٹی کے لیے تھا تو پھر پینلٹی وڈ بی 200%. اچھا. یہ بہت زیادہ بن جاتی. اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ نے یہ بچانی ہے یا کم پے کرنی ہے تو آپ نے اگر نہیں کیا ہوا کوئی کام اس طرح کا ڈکلیئر نہیں کیا ہوا، آپ خود والنٹریلی ریونیو کے پاس جائیں لیٹ پراپرٹی کمپین میں، لیکن کسی پروفیشنل سے مشورہ کر کے اور وہ پرمپٹ کریں ریونیو کو. تو اس سے پینلٹی جو ہے وہ میں نے ذکر کیا میکسیمم ہم نے دیکھی ہیں ورسٹ کے سناریو میں بھی 35-40%. تو یہ بہت کم ہو جاتی ہیں. تو میں ریکویسٹ کروں گا جو بھی سننے والے ہیں، اگر کسی نے ڈکلیئر نہیں کیا ہوا تو وہ خود ڈکلیئر کرے تاکہ ریونیو ویٹ کر کے ریونیو ان کو پرمپٹ کرے. اس کے ساتھ ہی پروگرام ٹیکس سرجری کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. فیضان عارف کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.